ملک کا بادشاہ تھا، اس نے جادو سیکھ رکھا تھا اور کئی لوگوں کو وہ جادو سکھاتا بھی تھا۔ جادو کے دم پر وہ بادشاہ چلاتا تھا۔ اس کے پاس ایک نوجوان آتا تھا جادو سیکھنے کے لیے۔ ایک دن راستے سے گزر رہا تھا ایک راہب، لوگوں کو درس دے رہا تھا، لوگوں کو ہدایت دے رہا تھا، لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ ایسے راستے پر چلو، یہ راستہ سیدھا ہے، بھٹکو مت ادھر ادھر۔ تو وہ نوجوان گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک راہب ہے، سمجھا رہا ہے، بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کی باتیں اسے اچھی لگنے لگی۔ وہ بتانے لگا کہ کون سا راستہ سچا ہے اور کون سا راستہ برا ہے۔ وہ سمجھا رہا تھا، اس نوجوان کے عقل میں، اس کے بھیجے میں باتیں پھنس گئیں۔ اور بادشاہ کے پاس دیر سے پہنچتا تھا، پہلے راہب کے پاس رکتا تھا، یہاں تک کہ راہب کے پاس رک کر وہ بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس نے ہی کائنات بنائی ہے، اس نے ہی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، نظام وہی چلاتا ہے، اللہ رب العزت ہے جو نظام چلانے والا ہے۔ وہ راہب کے پاس بیٹھ کے یہ سیکھ گیا۔ ایک دن وہ لڑکا راہب کے پاس رک کے کہنے لگا، حضور میں ایمان لا چکا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا لیجیے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لے آیا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں ایسے ہی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں نے سمجھا ہے، پھر میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ تو راہب نے کہا، تم نے کیا دیکھا؟ کہا، حضور میں نے دیکھا کہ ایک دن میں جا رہا تھا، راستے میں ایک سانپ تھا، بہت بڑا اژدہا تھا۔ اس سانپ کی وجہ سے راستہ بند تھا، لوگ اپنی اپنی چھتوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور کوئی اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ بہت زہریلا تھا اور بہت خطرناک تھا۔ لوگ ڈر رہے تھے کہ کیسے اس کو یہاں سے نکالا جائے یا کس طریقے سے یہاں سے یہ بھاگ جائے۔ لیکن میں جب گیا تو اس کے قریب چلا گیا، میں نے آپ کی باتوں پر عمل کیا تھا، آپ کی باتیں سن رہا تھا، آپ کی باتوں کو سنتا تھا، عمل کرتا تھا۔ عمل کر کے میں گیا اس کے پاس، میں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے اس سانپ کے اوپر مارا۔ میں نے کہا، اگر جادوگر سچا ہے تو یہ مر جائے۔ سانپ نہیں مرا۔ پھر میں نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، پھر میں نے مارا۔ میں نے کہا، اگر اس راہب کی باتیں سچی ہیں، اگر اللہ ہے تو یہ مر جائے۔ جب اتنا کہا تو وہ سانپ مر گیا۔ میرا ایمان پختہ ہو گیا، میرا یقین مکمل ہو گیا کہ واقعی اللہ ہے جو نظام چلاتا ہے، اللہ ہے جو سچا ہے، اور راہب جو باتیں بتاتا ہے وہ سچی باتیں ہیں۔ میں ایمان لے آیا، آج میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں، میں ایمان لے آیا۔ اب وہ روز راہب کی باتیں سنتا اور بادشاہ کے پاس لیٹ سے پہنچتا۔ بادشاہ ایک دن کہنے لگا کہ بیٹے ذرا یہ بتا، تو اتنا لیٹ کیوں ہو جاتا ہے، ٹائم سے کیوں نہیں پہنچتا؟ تو بادشاہ نے اتنا پوچھا، اس نے کہا کہ ہو جاتا ہوں، میں راستے میں ایک راہب کے پاس رکتا ہوں، اس کی باتیں سنتا ہوں، اور واقعی اس کی ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک بات اس نے سچی بتائی ہے۔ بادشاہ نے سنا تو بادشاہ بڑا غصہ ہوا، تو راہب کے پاس رک کے آتا ہے، راہب ایسا کیا بتاتا ہے؟ اس نے کہا، راہب بتاتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت ہے جو نظام چلاتا ہے، وہ سچا ہے، راہب کی ایک ایک بات سچی ہے، میں نے تجربہ کیا ہے۔ بادشاہ بڑا غصہ ہوا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا۔ بادشاہ نے راہب کو بلا کے قتل کروا دیا اور لڑکے کو طرح طرح سے مارنے کا انتظام کیا۔ لڑکے کو دریا کے اندر بھجوایا، سپاہیوں کو حکم دیا کہ دریا میں لے جاؤ، بیچ دریا میں اسے ڈھکیل دو، اسے دریا میں پھینک دو تاکہ یہ مر جائے۔ وہ لڑکے کو سپاہی لے گئے بیچ دریا میں اور اسے اس دریا میں ڈالنا چاہ رہے تھے کہ لڑکے نے دعا کی، مولا میرے لیے نہیں، اپنے لیے دکھا دے، ان ظالموں کو دکھا دے اپنی طاقت، میرے لیے نہیں۔ اللہ والے اپنے لیے نہیں مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے، دوسروں کی ہدایت کے لیے۔ مولا تو اپنا عذاب ان پر ڈال دے۔ اس نے دعا کی تو جتنے لوگ، جتنے سپاہی اس کو دریا میں پھینکنے کے لیے آئے تھے، وہ سارے کے سارے دریا میں ڈوب گئے۔ ایسا طوفان آیا، ایسا زلزلہ آیا کہ وہ سارے کے سارے دریا میں ڈوب گئے۔ لڑکا سلامتی کے ساتھ بچ گیا اور پھر بادشاہ کی دربار میں پہنچا اور کہا، بادشاہ دیکھ میں بچ گیا، میرے اللہ نے بچایا، تیرے جادو نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ پھر بہت غصے میں آیا، اس نے طرح طرح سے اسے مارنے کا پلان بنایا لیکن نہیں مار سکا۔ لڑکے نے کہا، ایک
میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے مار سکتے ہو۔ کہا کیا مشورہ ہے، بتا کس طریقے سے تجھے مار سکتا ہوں۔ کہا مجھے لے چلو، دور لے چلو، گاؤں سے باہر لے چلو، اور ایک درخت سے مجھے رسیوں سے باندھ دو اور سارے ملک کو بلاؤ، سارے ملک کے سامنے مجھے مارو، میں ترکیب بتاؤں گا، میں بتاؤں گا تم مجھے کیسے مار سکتے ہو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ سارے ملک کو جمع کیا گیا، سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، درخت سے اسے باندھا گیا۔ لڑکے نے کہا ایک تیر ہاتھ میں لے لے۔ اس نے تیر لیا، کمان لی، کہا بتا اب کیسے تجھے مار سکتے ہیں، اور میرے اللہ کا نام لے کے تو میرے سینے میں مارے گا، میری جان نکل جائے گی، اور ایسے تو چاہے جتنے تیر مار لے گا میری جان نہیں نکلے گی، پر میرے رب کا نام لے کے اگر تو مارے گا تو میری جان نکل جائے گی۔ اس نے کہا بس اتنی سی بات؟ اس بادشاہ نے، جادوگر نے کہا یا اللہ، اللہ کا نام لے کر تیر مارا تو لڑکے کے سینے میں لگا، لڑکا مر گیا، لڑکے کا انتقال ہو گیا، اس کی روح نکل گئی۔ سارے لوگ دیکھنے لگے کہ ابھی تک یہ ایسے ہی مار رہا تھا، طرح طرح کے پلان بنائے مارنے کے، لیکن مار نہیں سکا۔ یہ کون سی طاقت ہے کہ جس کا نام لے کے اس نے تیر مارا، لڑکے کی جان نکل گئی؟ تو پتا چلا وہ اللہ ہے جو سارا نظام چلاتا ہے۔ جتنے لوگ تھے سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو کہ واقعی اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جو بھی ہمارے حق میں کرے گا بہتر فرمائے گا، بہتر کرے گا۔ ہم اللہ کے اوپر تانے نہیں کسیں گے، اللہ کے اوپر تانے نہیں کسنا چاہیے کہ اللہ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہمارا کام نہیں چل رہا، یا ہم دکھوں اور تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں کہنا ہے، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکریہ، مولا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے جس حال میں رکھا بہتر ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوگا تمہارے گھر۔ اور اگر یہ کہو گے کہ اللہ نے ساری مصیبتیں ہم پر ڈال دیں، اللہ ناراض ہوگا، اللہ کے عذاب تم پر نازل ہوں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمارے منہ سے اچھے الفاظ نکلیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نمازی بنا دے، اللہ اپنی عبادت میں ہم کو لگا لے۔ آج ہم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، نماز روزے کو بھولے بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادت سے بہت دور ہیں، پھر ہمارے کوئی کام بھی نہیں بنتے۔ تو اللہ کی طرف آئیں، تو اگر آپ اللہ کی طرف آئیں گے اللہ آپ کے یہاں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔